إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ تمام قسم کی تعریفات مالک الاسلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام، عزت اور وقار کے وعدوں کے باوجود آج ہم ذلیل و خوار مسلمان جو دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں بھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم سے نجات دینی تھی، آج ہر انسان غم و پریشانیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی چیز کا کوئی خالق، کوئی چیز تخلیق کرنے والا، کوئی چیز بنانے والا جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس چیز کے اعتبار سے اس کے لیے کئی قواعد اور ضوابط مرتب کرتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے بنائی ہے اگر اس انداز میں چلائی جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے، یہ کام کیے جائیں اور ان کاموں سے بچا جائے تو یہ دیر تک جو ہے وہ کارآمد رہ سکتی ہے۔ اور عقل مند اس چیز کے خالق کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ ان کو اہم سمجھتا ہے، جو ان کو اہمیت دیتے ہوئے، ان قواعد اور ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو استعمال کرتا ہے، وہ دیر تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر جو کوئی اس ضابطے کو روٹین کی کارروائی سمجھ لے، جو چیز بنانے والے نے قواعد و ضوابط رکھے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا تو بہت جلد پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اس مشین کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد امتحان کے طور پر اس کو دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میں تمہیں زمین پہ جانے کا حکم دیتا ہوں، تم زمین پہ جاؤ گے تو میری جانب سے ہدایت آئے گی، میں رہنمائی کرنے کے لیے تمہیں شریعت دوں گا، جو اس پہ عمل پیرا ہوگا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی پرسکون امن و امان سے رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ چیز کے خالق نے
انسان کی تخلیق کرنے والے نے ساتھ کی رہنمائی کر دی کہ اگر انسان یہ افعال کرے دنیا میں بھی امن سے رہے گا، سکون سے رہے گا، غم خوف سے اس کو نجات مل جائے گی، اور آخرت کے خوف اور غم سے بھی اس کو نجات مل جائے گی، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی کامیاب۔ مگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو چھوڑنے کا حکم دیا ان میں سے ایک ایک آج ہمارے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں دیگر کئی ایمان کو ضائع کرنے والی، اجر و ثواب کو ختم کرنے والی، انسان کی نیکیوں کا اجر ختم کرنے والی دیگر کئی اشیاء کتاب و سنت میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک نمایاں چیز وہ حسد ہے۔ حسد کہ جو انسان کے نیک اعمال کو، نیکیوں کو، اچھے اعمال کو جو کرنے کے بعد انسان اجر کماتا ہے، ثواب حاصل کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ لگانی جائے، اگر وہ خشک لکڑی ہے تو آگ جلدی سے اس کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد کی بیماری جس کو لگ جائے، جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد یہ انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ انسان نمازیں پڑھے، صدقات، خیرات، فرضی نفلی عبادات کا اہتمام کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو میرے بھائیوں اس کے بھوک پیاس برداشت کر کے نفلی روزے رکھنے کا، اس کے گرم اور سرد موسم میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا، لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اگر اس میں حسد کی بیماری موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حسد سے بچنے کا حکم دیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہمیں حسد سے بچنے کا درس دیا، ترغیب دلائی کہ حسد سے بچ جاؤ۔ اگر تم حسد سے نہ بچے تو تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات دی تھی، جن کو ہم اپنی زبان میں کل شریف کہتے ہیں، تو ان میں سورہ فلق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی حکم دیا، ترغیب دلائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاسدین کے حسد سے بھی میری پناہ پکڑیں، کہ اللہ جو حسد کرنے والے ہیں ان حاسدین کی حسد سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اور قرآن کریم نے جن لوگوں کو اسلام سے مستفید نہیں کیا، جو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی جو مسلمانوں سے مخالفت کی وجہ بیان کی ہے وہ بھی قرآن میں حسد ہی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ کے عیسائی یہودی جو اللہ نے ایمان کی دولت تمہیں دی ہے، اپنے اوپر تمہارا اپنا فضل کیا ہے، تمہارے اوپر جو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ تمہیں توحید مل گئی، تمہیں جو ہے اسلام کی دولت مل گئی، یہ اس چیز سے حسد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین آپ کو تکالیف ایذا دینے والوں کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد یہ دوبارہ تمہیں کافر بنا دے۔ یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اہل کتاب کی اکثریت تمہیں دوبارہ اسلام چھوڑنے کی کیوں تمنا رکھتی ہے؟ حسداً من عند انفسہم کہ ان کے دلوں میں حسد موجود ہے۔ حسد ہی اہل کتاب کو اسلام لانے سے روکنے والی چیز ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو دعوت دیتی ہیں اس سے رک جائیں، بلکہ اس کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر وہ ہمارے دین کی حفاظت کرنا شروع کر دے، وہ اپنا لیں۔ اسی طرح اس کائنات سے بدترین وہ ابلیس شیطان تھی، اس کو اس درجے تک پہنچانے والا بھی میرے بھائیوں حسد ہے، جو آج مجھ میں اور آپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ابلیس شیطان کو اللہ کے دربار سے دھتکارنے والا، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا، اس کو جہنمی بنانے والا جو عمل ہے وہ حسد ہی کا ہے، کہ اس نے حسد کیا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ چاہیے تو یہ کہ یہ مجھے سجدہ کریں، آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ حسد ہی کی بیماری ابلیس میں پائی گئی تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور پکا جو ہے وہ جہنمی بن گیا، کائنات کی بدترین شخصیت اور وہ انسان بن گیا، وہ صرف اس حسد کی بنا پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوتا ہے، جو سب سے پہلا قتل ہوتا ہے، جو انسان کا خون ہوتا ہے، وہ بھی اس حسد ہی کی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرتے ہیں، وہ حسد ہی کی بنا پر۔ یہ حسد ہی کی وجہ سے اس انسانیت میں سے پہلے انسان کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے، اسی بیماری کی وجہ سے۔ اور اسی طرح انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے یہ سارا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ آپ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، انبیاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں کہ بڑے بڑے گناہوں پہ اکسانے والی چیز ایک انسان کو حسد ہی دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے دور رہنے کا حکم دیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس سے بچنے کا اس سے بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ ایاکم الحسد، کہ تم حسد سے بچو، ہر ممکن اس سے اجتناب کرو۔ نبی کریم علیہ السلام حسد کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جن کو بھوک لگی ہوئی ہو، شدید بھوک کے حامل دو بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، جو کئی دن سے کھانے کی تلاش، اب کھانا بکریاں مل جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی دو چیزیں جو ہیں وہ مسلمان کی مچا دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ انسان کی تباہی اور بربادی کر دیتی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کی حرص ہے، دوسرے نمبر پر حسد ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین سے، ایمان سے محروم کر دیتی ہیں، انسان کے ایمان اور انسان کے دین کو، دیندار ہونے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر، پہلے زمانے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری خود آئی ہے، وہ بیماری ہے حسد اور بغض۔
اور یہ ایسی بیماری ہے جو تمہارے دین کو تراش دیتی ہے، یعنی تمہیں تمہارے دین کو، ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ بظاہر تم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہم بھی، ہمارے اندر حسد کی بیماری موجود ہے، مگر ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے، ہم کون سا کوئی گناہ کر رہے ہیں، مگر دوسروں سے حسد کر رہے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں والی یہ چیز، یہ حسد اور بغض ہمارے اندر ایسی ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے دین کو، ہمارے ایمان کو جو ہے وہ تراش دیتا ہے، تراش کر رکھ دے گی، اس کے جو ہے وہ ہمیں محروم کر دے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم لیس بحقود، کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کینہ پرور نہیں ہوتا، وہ حسد کرنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ حسد سے بچنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث، کہ بدگمانی یہ جھوٹی بات ہے، بدگمانی بھی یہ سخت ترین جرم ہے اور انتہائی جو ہے وہ خطرناک مہلک یہ گناہ ہے۔ اس پر تفصیلی انشاءاللہ آئندہ کسی خطبہ میں جو ہے وہ بات ہوگی کہ انسان ویسے کسی کے بارے میں برا گمان کر لیتا ہے، بس کسی کو کچھ کام کرتے دیکھا اس کے بارے میں کچھ گمان کر لیا۔ مطلب کوئی بھی انسان کسی جگہ سے نکلتا ہے، اب سمجھتے ہیں یہ تو جہاں یہ کام کر کے نکلا ہوگا، حالانکہ وہاں وہ اور کچھ کام کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں دوسری رائے بھی تو ہو سکتی ہے، تو تم اس کے بارے میں اچھی رائے رکھ دو، تو اس میں تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو۔ انسان مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی عورت ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی غیر قانون کو ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، یہ کوئی دانت کرے، یہ اس کے بارے میں بدگمانی ہے۔ آپ اس کے بارے میں اگر یہ رائے رکھ لیتے اس کی کوئی رشتے دار ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی بہن ہوگی، تو اس میں نہ تمہارا نقصان نہ اس کا کوئی نقصان۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی سزا اس کو ہوگی، مگر آپ اس کے بارے میں اگر اچھی رائے قائم کرو گے تمہارا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ۔ اگر کہ وہ اس کی عزیزہ، اس کی جو ہے وہ بیوی ہو، مگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کی شادی تو لگتی نہیں ہوئی ہوگی، یہ تو کسی ویسی کسی کو لے کر جو ہے وہ پھر رہا ہے، اس سے بدگمانی ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان، کسی نے کوئی کام کیا، صحت کا کام دل میں ڈالتا ہے کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، آپ دوسری رائے جو رکھ لیں کہ یہ نہیں کسی مرضی کہتی ہے، تو یہ مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث، کہ بدگمانی سے بچو۔ اکثر شیطان جو گمان دل میں لاتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم ذہن میں یہ بات رکھو۔ ولا تحسسوا، کسی کے بارے میں عیب جوئی نہ کرو، کسی کے عیب نہ نکالو۔ اپنے عیبوں کی فکر کرو گے تو ان سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہے تو تمہیں اپنے عیب ڈھونڈنے میں ان کو ختم کرنے کے لیے نہ وقت ملے گا، نہ تم اس کی کوئی کوشش کرو گے۔ اپنے عیوب سے تم پاک نہیں ہو سکتے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پھرتے رہو گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تحسسوا، دوسرے کے عیب جوئی نہ کرو۔ اگر تم دنیا میں کسی کے عیوب پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کون ایسی ذات ہے اللہ کے علاوہ جو عیوب سے پاک ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہ عیب جوئی کرو، نہ کسی کی نجائز جو ہے وہ جاسوسی کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ولا تحاسدوا، اور نہ تم ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں حسد کو جگہ دو کر کے ایک دوسرے کے بارے میں حسد بھی نہ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ فإن الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ کما تاکل النار الحسد، مثال سے کہ سمجھایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، پھر وہ راکھ کسی کام کی نہیں ہوتی، اس لکڑی کو ایسی چیز بنا دیا جو کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم حسد سے نہیں بچو گے تو نیک اعمال کرو گے بھی تو یہ نیک اعمال اس راکھ کی طرح ہوں گے جن کا کوئی وزن نہیں، بس ہوا ان کو اڑا دے گی، ان سے کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں ملے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث، اس حدیث کو سن کے ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ خواہش تو ہماری بھی ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، ہمارے نیک اعمال قبول ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر جنتی آدمی آ کے بیٹھے گا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اس کی خواہش ہے کہ جنتی آدمی دنیا میں دیکھ کے وہ انسان کو دیکھ لے۔ صحابہ وہ ایسے انسان کو دیکھنے کے لیے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنتی آدمی کہہ رہے ہیں بیدار ہیں۔ ایک صحابی تازہ وضو کیا ہوا، ہاتھ سے اپنا جوتا پکڑا ہوا، وضو کے پانی کے قطرے داڑھی سے جو ہے گر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا دن یا دوسری مرتبہ ایسی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو یہی فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر جنتی آدمی آئے گا، تمہارے پاس جنتی آدمی آئے گا جس نے جنتی دیکھنا ہو، جس کی خواہش ہے وہ آدمی کو دیکھ لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہی آدمی اسی انداز میں تازہ وضو کیا ہوا، ہاتھ سے جوتا پکڑے ہوئے، وضو کی وجہ سے جو ہے وہ آزاد سے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہی ہیں، وہ آیا، سلام کیا، ہماری مجلس میں بیٹھ گیا۔ تیسرے مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر ایک جنتی آدمی آئے گا جس کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی انسان اسی کیفیت میں تازہ وضو کیا ہوا، اس سے ہاتھ سوچا جوتا ہے، وضو کی آزاد سے جو ہے وہ قطرے ٹپک رہی، آیا، سلام کیا، مجلس میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نیک اعمال کا ذکر سنا و سبحان اللہ کہہ کے لگا دیا تو ہم نے کون سے اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جنتی آدمی جنت کی ہم بھی بڑی محنت کرتے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں جنت لینے کے لیے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو میں نہیں کرتا، کہیں میں جنت سے محروم نہ رہ جاؤں، جس کا عمل پوچھوں اور اس کا عمل دیکھ کر وہ عمل خود بھی کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجلس برخاست ہونے کے بعد اس آدمی سے ملا، اس کو بہانا کیا کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا، اس نے مجھے 3 دن کے لیے گھر سے نکال دیا کہ 3 دن گھر نہیں بنا، تو نے داخل ہونا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ 3 دن میں آپ کے پاس رہ لوں، مہمان کے طور پر والد نے گھر سے نکال دیا، میں 3 دن تمہارے پاس رہ سکتا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، مسلمان بھائی ہیں آپ کی، میرے مہمان بنے گے، مجھے اور کیا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت کہ میں ان کے ساتھ گیا، ان کے گھر میں رہا، میں نے دیکھا کہ جو باقی مسلمان اعمال کرتی ہیں ہم اعمال کرتے ہیں اسی طرح عمل کرتا ہے، تو ان کے دل میں شاید ساری رات رو رو کے عبادت کرتا ہوگا، دن بھر روزہ رکھتا ہوگا، پتہ نہیں کون سے ایسے جو ہے وہ اعمال کرتا ہوگا جس کی وجہ سے وہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ جس جنتی آدمی اس کو اللہ جنت دیں گے۔ ایک دن گزرا، کوئی ایسا خاص عمل اس کا نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے تو کہہ سکے کہ یہ عمل جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے جنتی ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پریشان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی حق ہے، آپ نے ایک نہیں 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور اس میں جو کام ہے وہ تو ہم سب کرتے ہیں، ہمیں بھی جنتی ہونا چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اس کو کہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ جب تیسرے دن جانے لگے انہوں نے ساری بات کھول کر ان کو بیان کر دی۔ صرف بھائی بات یہ ہے، نہ تو میرا والد سے جھگڑا ہوا، تو میں نے تو یہ صرف بہانہ کیا اس وجہ سے کہ اس انداز میں 3 دن زمانے رسالت سے تیرے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے، جس کی خواہش ہے جنتی دیکھے وہ جنتی کو دیکھ لے۔ تو جو وہ تو تھا، میں تو تیرا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جو تجھ میں ہے، مجھ میں نہیں تھا کہ میں وہ کروں، میں بھی جنتی بن جاؤں، مگر تو وہ روٹین کی عبادت ہی کرتا ہے، تجھے کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو وہ آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے، کہنے لگا کہ بھائی جو میری عبادات تھی، جو نیک اعمال تھے، جتنا میں ذکر اذکار کرتا ہوں وہ تو 3 دن تم دیکھ ہی چکے ہو، اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات ہے جو شاید کسی اور میں نہ ہو،
وہ یہ کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں۔ عبادت تو تم بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے میرے بارے میں 3 مرتبہ یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے کہ یہی وہ خوبی ہے جو تجھے اس مقام پہ لے گئی کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد بغض اور کینہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو ابھی زندہ ہے، زمین پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی ہمیں گواہی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں کی، ہمارے سینوں کی کیا حالت ہے؟ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان دوسروں کے اعمال کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ حسد کرنے سے دوسرے کا کوئی جو ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہو اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ انسان خود پریشان ہوگا کہ دوسرے کی وہ چیز دیکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد ذہن میں رکھے، حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کہتے کس کو ہے؟ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گئی، یہ اس کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں کا حسد ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ خوبصورت بیوی دیکھتے ہیں، کسی کی کوئی اچھی نعمت اس کو ملی ہوئی دیکھتے ہیں، ہمارے سینے میں یہ بات آئے ہے کہ اس کے پاس نہیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ کسی کو حسد کہتے ہیں، کسی کی مذمت آج میں نے کتاب و سنت کے حوالے میں بیان کی ہے۔ دوسرا ہے رشد، کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، نہ اس کے چھن جانے کی آپ کو جو ہے وہ تمنا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، یہ بھی آپ کی جو ہے وہ ارادہ نہیں، بلکہ آپ کی تمنا ہے کہ مجھے بھی اللہ ایسی دے گی۔ اس کو رشد کہتے ہیں، یہ جائز سے چلی جاتی، بلکہ رشد کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد پر بھی اجر کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو انسان رشد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس میں تو خرچ کیا اس کو تو ثواب نہیں ملنا ہے، مگر ایک تو ایسے نشے کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی لاکھوں دیتا ہے، بھی طرح لاکھوں خرچ کرتا، اب نہ اس کے پاس ہے نہ اس نے خرچ کیا، صرف ارادہ کیا کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، صرف نیت کی وجہ سے جس طرح کرنے والے کو اجر ملتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ رشد شرعی لحاظ سے جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ نیک اعمال کے اجر کو ختم کر دیتی ہے، انسان کو ایمان سے، دین سے جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم جو ہے وہ خوش رہیں، ہم جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے پرسکون رہیں، تو ہمیں اپنے دل کو حسد بغض سینے سے جو ہے وہ دور رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں اس کو دعا دیں کہ اللہ تمہیں جو ہے اسے نصیب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وہ اچھی لگتی ہے اپنے بارے میں بھی اللہ سے دعا کریں، اسے بھی کہیں کہ بھائی میرے بارے میں بھی دعا کر اللہ مجھے بھی یہ چیز دے۔ تو اس انداز میں جو ہے ایک ہم اپنے اعمال کا اجر بچا لیں گے، اور دوسرا وہ چیز اللہ خوش ہو کے ہمیں بھی دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی کبھی حرکت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا